بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعیدی فرماتے ہیں، روئے زمین پہ اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور موٹاپے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نہارمو ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچہ شہد ملا کر پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ نہارمو دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور اس سے پیٹ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کرو، معدے کی بیماریوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے کر 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈر کر کے جوس بنا کر صبح نہارمو پی لیں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو، اسپغول کا چھلکا پانی کے ساتھ پی لیں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکن کم ہوتی ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت مرچی آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص کمزور ہو اسے چاہیے کہ ورزش کرے۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے بھوک بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ اگر سینے میں جلن ہو تو سبز الائچی کھانے سے فائدہ ہوگا۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوری دور کر دیتا ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور معدے کی ہر قسم کی خرابی کا علاج ہے۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہیں، ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بنا دیتی ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے مثانے کی کبھی کوئی بیماری نہ ہو، اسے چاہیے کہ کبھی پیشاب کو نہ روکے۔ پیشاب روکنے سے لکوہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مثانہ پھٹنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ جامن کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر مثانے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ گھر کی چٹائی اسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا بے حد مفید ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ استعمال کریں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کریں اور دانتوں پر لگائیں۔ اس سے دانتوں کا درد بھی ختم ہوگا اور دانت بھی صاف ہو جائیں گے۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کریں کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں، اپنے پودوں اور گملوں میں ڈال دیں۔ روزانہ نہارمو مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ کھانے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے دانتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ دودھ میں کلونجی کا پاؤڈر ملا کر پی لیں، دم کی اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ زیادہ بیوقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اگر کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل کانوں میں ڈال دیں۔ جسم کی کمزوری ختم کرنی ہے تو اس کے لیے دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیں۔ اسٹرابیری سے دانت صاف کریں۔ اسٹرابیری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والی قدرتی اجزاء موجود ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے۔ جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ نظر کی کمزوری ہے تو آپ آم کھایا کریں، اسے نظر تیز ہو جائے گی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی آپ کے گھٹنے میں درد کی تکلیف اور شکایت نہیں ہوگی۔
صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کھایا کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلوں میں خالص سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے دماغ کو بہت حد تک سکون ملے گا۔ ہفتے میں 2 بار اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے، زندگی بھر آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اگر روزانہ 4 منٹ پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں کو بھی بہت فائدہ ملتا ہے اور نیند بھی کھل کر آئے گی۔ جو بھی دوائیں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ پسی ہوئی سونف اور پسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کا استعمال شوگر کو بہت جلدی کم کر دیتا ہے۔ کلونجی کا استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے اور وٹامن سی جاپانی پھل میں پایا جاتا ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے معدہ تندرست رہتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور ایسے بندے کا وزن بھی کبھی نہیں بڑھتا۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی راتیں سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ مچھلی کے استعمال کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں، پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ ہفتے میں 2 بار مچھلی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کبھی سانس نہیں پھولے گا۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لو، سکون اور بہتر نیند آئے گی۔ جو کھانے کی فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم کی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جائے تو سرسوں کے تیل کو بدن پر مالش کریں اور روزانہ کھجور کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ شکرقندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن شکرقندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہ پئیں۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 100 سگریٹ پینا۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں بلکہ اپنے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں غائب کر دیتا ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو وہ مولی کا رس سر میں لگا لیں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 2 حریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی پی لو، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں، اس سے بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال لمبے ہوں گے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی، نہ ہی کبھی آپ جلدی بوڑھے ہوں گے۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، اس سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے دیسی گھی کھایا کریں، چنے کی دال استعمال کریں، مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ روٹی کے ساتھ دہی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بار بار پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ روزانہ رات کو دودھ پی کر سونا، اس سے رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔
جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہیں وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ آم چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں مکھیاں نہیں آتی۔ بکری کے دودھ میں گھی ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جائیں آپ کو خون کی کمی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو نہار منہ گرم پانی پی لیا کرو، ڈپریشن دور ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کو کھانا کم کھایا کریں۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول گئے ہو تو یا یاد نہ آ رہی ہو تو درود شریف کا ورد کرو، آپ کو بھولی ہوئی چیز ضرور یاد آ جائے گی اور آپ کی یادداشت بھی مضبوط ہو جائے گی۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو ہڑ کا مربع استعمال کرو۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسپغول کا چھلکا کھا لینے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضرور پوری کیا کریں۔ ہلکے رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم ہو جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ مکڑی کا جالا گھر سے ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد نہیں لٹکے گی۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ سندل کا شربت پانی کے ساتھ پی لو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے زبان جلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے پرہیز کیا کرو۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے لیے درد کا باعث ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈالیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، نظر تیز ہو جائے گی، آنکھیں چمکدار ہوں گی اور پلکیں لمبی ہو جائیں گی۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں کھجوریں ڈال کر ان کا ملک شیک بنا کر پینے سے مثانے کی جلن ختم ہوگی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے اور اللہ نے اس کو شکر گزاری کی رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر جب روٹی کا ٹکڑا گرے اسے فوراً اٹھا کر کھا لو۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے اور اچھی خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ شام کے وقت کچی پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری کم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہو وہ سمجھ جائیں کہ اس کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ اپنے ہاتھ کے ناخن کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ دہی ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا توڑ۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دہی میں موجود اجزاء دماغ کے ان حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ دہی کی بدولت تکلیف اور پریشانی محسوس کرنے والے اجزاء کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دہی کی لسی بنا کر پینے سے بار بار پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کر دینے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ہری مرچ کھانے سے پٹھوں کے درد اور تمام دردوں میں آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت سورہ فاتحہ پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔
کثرت سے نیکی کرنے سے انسان باروپ ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ جو حاملہ عورت صبح کی نماز نہیں چھوڑتی، اس کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پودینے اور لیموں کا رس روزانہ پی لینے سے صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ نہارمو روزانہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ سر کے جوئیں ختم کرنے کے لیے سر میں ادرک کا رس ڈال لو۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ چینی زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جن کو گرمی زیادہ لگتی ہو یا گرمی دانے نکل آئیں، آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ ہر قسم کی برائی سے بچنے کے لیے 5 وقت کی نماز کی عادت اپناؤ۔ چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ نظر کو بہتر کرنے کے لیے شکرکندی کھانا بہت مفید ہے۔ زیتون کے پتے نہارمو کھانے سے پیشاب کی تکلیف دور ہوتی ہے اور موٹاپا بھی کم ہوتا ہے۔